چھپا بھی ہے، سیلانی بھی ہے، خدمت خلق بھی ہے، اور انگنت ہے کہ وہ انہیں بہت ناگوار گزری. انہوں نے کہا ایسی باتیں مت کریں. آپ کی جو والدہ ہیں، مطلب ایک صاحب پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز میں شامل ہیں، ایک صاحب سپریم کورٹ کے جج ہیں، نگراں وزیر اعلیٰ ہیں، قانونی دماغ ہے، اور ایک دوسرے کے انہوں نے گریبان پکڑ لیے، نظر آئے گی. وہ طلبہ فیل ہوتے ہیں تو فیل ہو جائیں، طلبہ فیل ہوتے ہیں تو فیل ہو جائیں، یہ بھی نظر آئے گا آپ کو. پھر اس کے بعد الیکشن کے بعد السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق مدین ہمارے ساتھ ہیں. الوداعی اجلاس میں پھڈا ہو گیا ہے، یہ کن کے درمیان ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، اس پر بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے. تو کھٹے بج رہے ہیں یار. اچھا، یہ جو ہے نا، یہ مسلسل بج رہے تھے، یہاں اب ذرا زیادہ ہو گیا. الوداعی اجلاس سندھ کی نگراں کابینہ کا، سندھ کے نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز. اچھا، یہ چھوٹا موٹا نہیں، مطلب اگر پاکستان کے ٹاپ 10 ڈاکٹرز ہوں گے نا تو ڈاکٹر سعد خالد نیاز ان میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، بڑا نام ہے. اور یہ وہ صاحب ہے جنہوں نے خدمت کی بہترین مثال پیش کی ہے. سول کی نوکری 1 روپیہ نہیں لینا، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کی نوکری سے، وہاں پر اپنی خدمات سے، بیرون ملک خدمات انجام دینے سے، اپنے کلینک سے ڈاکٹر صاحب لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں سے نہیں لینے پیسے، وہاں پر خود سرو بھی کرنا ہے، بنا کے بھی دینا ہے. تو انہوں نے ایڈوانسڈ انڈوسکوپی انسٹیٹیوٹ بنایا سول میں، اور آپ سول میں جاتے ہیں تو آپ کو جو گورنمنٹ ہاسپٹل کا حال ہے ویسے ہی نظر آتا ہے، لیکن ان کا سینٹر بہترین ہے. یہ نگراں وزیر صحت سندھ بنائے گئے. اب وزیر اعلیٰ سندھ نگراں جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے، مرکز میں سپریم کورٹ کے جج رہے. اب جسٹس صاحب جو ہیں وہ ان سے پہلے بھی ڈاکٹر سعد خالد نیاز کے اس حکومت میں پھڈے ہوئے. پہلے سب سے پہلی خبر آئی ہمارے سامنے پھڈے کی کہ کچھ خریداری ہوئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے، ہاسپٹل ڈپارٹمنٹ کے لیے، مشینری کی، اور وہ غیر ضروری تھی. اور اس میں جو چیزیں خریدی گئیں ان کی قیمتوں کے بھی معاملات تھے، گھپلے کے معاملات تھے. تو سعد خالد نیاز صاحب نے اس پہ بڑا شور مچایا، لیکن سعد خالد نیاز صاحب کی بات نہیں سنی گئی، ان کو انسنا کر دیا گیا. زیادتی تھی. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اس پر ظاہر ہے کہ احتجاج کر رہے تھے، اور وہاں پہ ہم نے تلخ کلامی دیکھی. اجلاس میں ڈاکٹر صاحب نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے، ایک آدمی جو تنخواہ نہیں لیتا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کی کام اتنے بڑے بڑے کام ہمیں تو نظر نہیں آتے سرکاری سیکٹر میں، یہ کیسے ہو جاتے؟ کہنے لگے یار مجھے کوئی چیف منسٹر یا مجھے کوئی وزیر کیسے منع کرے گا. کہنے لگے جب کوئی اپنا پروجیکٹ لے کر جاتا ہے نا تو کہتا ہے کہ اتنا ہے، اس میں سے اتنی تنخواہ میری، اتنا کمیشن میرا، اتنی میری محنت کے صلے نہیں. کہنے چلے وہ کک بیک بھی نہ مانگ رہا ہو، لیکن وہ اپنا ایک ریمونریشن مانگ رہا ہو. صحیح ہے، تو بھی وہ کہتا ہے. ایک بات تعریف تو کرنی پڑے گی نا کہ باقاعدہ طور پر تعاون بھی کیا گیا صوبائی حکومت کی جانب سے. میں وہی کہہ رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مانگ رہا ہوتا ہے نا تو اس میں پھر سامنے والا بھی کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میرا کتنا. تو وہ یہ کرتے ہیں. کہتے ہیں جب انہیں یہ پتا ہو کہ یہ شخص تنخواہ بھی نہیں لیتا، یہ شخص حصہ بھی نہیں لے رہا، تو کہہ لیں پھر مجھ سے کہتے ہوئے ہمت نہیں ہوتی کہ کتنا ہمارا. کہہ لیں میں جو سمری دیتا ہوں وہ منظور ہوتی ہے، کام ہوتا ہے اس پہ. تو انہوں نے خود بھی تعریف کی مراد علی شاہ صاحب کی کہ میں نے جب جو کہا ہے وہ مراد علی شاہ صاحب کی، ہاں وہ ہوا ہے. تو یہ ان کا پہلا معاملہ تھا. دوسرا جے ڈی سی والا معاملہ ہوا. اب جے ڈی سی کے لیے مقبول باقر صاحب کی اس نگراں حکومت نے غالباً 10 سالوں کے لیے کوئی 22 کروڑ روپے 22 ارب روپے وہ منظور کر لیے. اب جے ڈی سی جو ہے وہ فلاحی تنظیم ہے، چیریٹی آرگنائزیشن. تو یہ تو بہت لوگ یہ کہہ رہے ہیں جے ڈی سی ہی کیوں؟ ہاں، مطلب ایدھی بھی ہے، چھپا بھی ہے، سیلانی بھی ہے، خدمت خلق بھی ہے، اور انگنت ہے. تو بھائی انہوں نے کیا بگاڑا؟ ان میں کانٹے لگے ہوئے. یہی سوال ہوتا ہے نا ایک عام آدمی کا، اور بڑی شدت کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن یہ سب کچھ چل رہا تھا تو ڈاکٹر سعد خالد نیاز صاحب نے اس پر بھی پھڈا کیا. اب وہ اس کا تو رنگ وہاں پر بھی پہنچ گیا کہ یہ مسلکی معاملہ ہے. آپ کے دماغ ملتے ہیں. جب یہ ہوتا ہے تو پھر یہ چیز اتنی بگڑ جاتی ہے. حالانکہ ظفر عباس اچھا کام کر رہے ہیں لیکن یہاں تک پہنچ گیا تھا.
اب سعد خالد نیاز صاحب کے اس اجلاس میں جو ہے الوداعی اجلاس میں تلخ کلامی ہوئی، صحیح ہے، اس میں وہ کچھ ایسی باتیں کر گئے مقبول باقر صاحب. سعد خالد نیاز صاحب بتاتے ہیں انٹرویو دیتے ہوئے کہ وہ انہیں بہت ناگوار گزری. انہوں نے کہا ایسی باتیں مت کریں، آپ کی جو والدہ ہیں جی وہ میری استانی رہی. مینٹور رہ چکی ہیں. مقبول باقر صاحب کی والدہ استانی رہی ہیں ڈاکٹر سعد خالد نیاز صاحب کی. تو سعد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ باتیں پھر آپ مجھ سے جو کر رہے ہیں یہ نہ کریں. لیکن مقبول باقر صاحب نے یہ باتیں جاری رکھی. اور آپ دیکھیے کہ سعد خالد نیاز صاحب بھی ہوں گے کوئی میرا خیال ہے 58 کے آس پاس، کوئی 6 فٹ 3 انچ کے آدمی، لمبے چوڑے سے ماشاءاللہ. اور مقبول باقر صاحب تو ہوں گے شاید کوئی 70 کے آس پاس، بزرگ آدمی. ان لوگوں نے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ، مطلب ایک صاحب پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز میں شامل ہیں، ایک صاحب سپریم کورٹ کے جج ہیں، نگراں وزیر اعلیٰ ہیں، قانونی دماغ ہے، اور ایک دوسرے کے انہوں نے گریبان پکڑ لیے. بات اتنی ایک ایسے اجلاس کے موقع پر جو کہ یادگار ہونا چاہیے تھا کسی دوسرے لحاظ سے. جی الوداعی اجلاس تھا نا، بہترین چیز ہونی چاہیے تھی اس اجلاس کو، لیکن ماشاءاللہ اتنا بگڑا کہ پھر اس کے بعد جو ہے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پہل کس نے کی. اب ہمارے دوست ہیں بابر علی آوان، وہ کہتے ہیں کہ گتھم گتھا ہوئے دونوں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑا، مغلظات جی ادا کی گئی، اور یہ الوداعی اجلاس جو ہے رک گیا، نہیں ہو سکا. اور سیکیورٹی اہلکاروں نے پھر وزیر اعلیٰ سندھ کو اپنے حصار میں لیا اور آفس سے چلے گئے. بابر صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ سندھ کی ہسٹری میں نگراں ہو یا منتخب ہو، کسی حکومت میں ایسا واقعہ کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لی، یہ نہیں ہوا. تو لیکن یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، یعنی کہ یہ کیسی روش چھوڑ کے جا رہے ہیں. دیکھیے سعد صاحب کو تو میں کم از کم اس حوالے سے جانتا ہوں کہ وہ خدمت کرنے والے آدمی ہیں اور کرپشن والے معاملات ان کے زیرو ہیں. اور وہ ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ جو مداخلت ہوتی تھی اس پر بھی وہ شور کر رہے تھے، اعتراض اٹھا رہے تھے. مقبول باقر صاحب جو ہیں ان کے اگر آپ سندھ میں دور کو دیکھ لیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ 9 مئی کے بعد تنازعات بھی نظر آئیں گے، انسانی حقوق کی پامالی بھی نظر آئے گی. طلبہ فیل ہوتے ہیں تو فیل ہو جائیں، طلبہ فیل ہوتے ہیں تو فیل ہو جائیں، یہ بھی نظر آئے گا آپ کو. پھر اس کے بعد الیکشن کے بعد کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کی جیتی ہوئی سیٹیں اور جس طرح سے چیزیں ہوئی، اگر نگراں حکومتی شفاف الیکشن کروائے گی نا الیکشن کمیشن کے ساتھ، تو وہ جو ہوا ہے اس کے بعد مقبول باقر صاحب کو تو لوگ سوال اٹھا رہے. پھر یہ احتجاج کے موقع پہ کیا ہوا؟ عورتوں کو لاتے مارتے ہوئے مرد پولیس اہلکار گاڑیوں سے اتارتے ہوئے لوگوں کو گرفتار کرتے ہوئے، یہ سب کچھ ہوا، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا. شرمناک تھا جو کچھ ہوا. اب اگر یہ تمام چیزیں کرنی ہیں تو پھر مقبول باقر صاحب جو ہیں انہیں آپ کیسے لفظوں میں یاد رکھیں؟ ناقابل بیان. ٹھیک ہے نا. اور سعد خالد نیاز صاحب جو اپنے ڈپارٹمنٹ میں مداخلت پہ، کرپشن پہ آواز اٹھا رہی، ان کو آپ کن لفظوں میں یاد رکھیں گے؟ تو یہ سچویشن ہے، لیکن بہت افسوسناک صورتحال تھی. حاجی یہ طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.